السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے خوبصورت لڑکے کی ہے جس کی زندگی ایک عام ہوٹل کی نوکری سے شروع ہوئی، مگر ایک رات ایسا راز اس کے سامنے آیا جس نے اس کی پوری تقدیر بدل دی۔ لاہور کے ایک مصروف علاقے میں واقع ایک پرانا مگر مشہور ہوٹل تھا جہاں شام ہوتی ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔ اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا ایک 20-22 سال کا نہایت خوبصورت لڑکا اویس۔ اس کی گہری آنکھیں، صاف چہرہ اور نرم لہجہ ہر آنے والے مہمان کو متاثر کر دیتا تھا، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اویس کے دل میں کتنی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ دن بھر مسکرا کر مہمانوں کی خدمت کرتا، مگر رات کو جب سب کمرے بند ہو جاتے تو وہ چھت پر جا کر خاموشی سے آسمان کو دیکھتا رہتا۔ اس رات بھی بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور ہوٹل کی کھڑکیوں پر پانی کی بوندیں عجیب سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ اویس ریسپشن کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک مہمان اندر آیا۔ وہ شخص عمر میں تھوڑا بڑا تھا، مگر اس کی شخصیت میں عجیب سی کشش تھی۔ اس نے ریسپشن پر آ کر اویس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اسے ایک کمرہ چاہیے۔ اویس نے مسکرا کر چابی دی، مگر جب اس مہمان نے چابی لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوا تو اویس کے دل میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی، جیسے برسوں سے سوئی کوئی کیفیت جاگ اٹھی ہو۔ وہ مہمان اویس کو ایک لمحہ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہاں نئے ہو؟ اویس نے سر ہلایا تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری آنکھیں بہت سچی لگتی ہے۔ یہ سن کر اویس کے گال سرخ ہو گئے اور وہ نظریں جھکا کر رجسٹر میں کچھ لکھنے لگا، مگر وہ شخص جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹا اور بولا، اگر وقت ملے تو کمرہ نمبر 207 میں آ جانا، مجھے کچھ مدد چاہیے ہوگی۔ اویس نے بس سر ہلا دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، بارش بھی تیز ہو گئی اور ہوٹل کے زیادہ تر مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اویس کے ذہن میں بار بار وہی بات گونج رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور سیڑھیاں چڑھ کر کمرہ نمبر 207 کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ آہستہ سے کٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ اویس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی مدھم روشنی میں وہ مہمان کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اویس کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ اویس نے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا، آپ کو کیا چاہیے تھا سر؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اویس کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر اس شخص نے نرمی سے اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں عجیب سی گرمی تھی۔ اویس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی تنہائی کو پڑھ رہا ہو۔ باہر بارش کی آواز مزید گہری ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جن سے ملنا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اویس کچھ نہ کہہ سکا، مگر اس کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھ رہی تھی۔ اچانک اس شخص نے اس کے قریب ہو کر اس کے گال کو بہت ہلکے سے چھوا اور ایک نرم سا بوسہ دیا۔ اویس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ لمحہ وقت کو روک رہا ہو۔ اس کے بعد دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ہلکی سی قربت اور نرم لمس کے ساتھ وہ لمحے اویس کے لیے کسی خواب جیسے تھے، مگر اویس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کے وہ اس بارش بری رات میں ملا ہے وہ صرف ایک عام مہمان نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے اپنے ساتھ لایا ہے جو اویس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیونکہ اگلی صبح جب اویس کو اس مہمان کے بارے میں حقیقت معلوم ہونے والی تھی تو پورا ہوٹل ایک ایسی خبر سے گونج اٹھے گا جس نے اس کو حیران کر دینا تھا، اور اس سے زیادہ حیران اویس ہونے والا تھا۔ مگر اصل راز ابھی باقی ہے، کیونکہ اگلی رات کمرہ نمبر 207 میں جو ہونے والا تھا وہ اویس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے رات بھری رات میں اویس کے دل میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ مگر اگلی صبح جب اویس ہوٹل کے ریسپشن میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ مہمان ابھی تک اپنے کمرے میں موجود ہے اور کسی سے مل بھی نہیں رہا۔ اویس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اس شخص کی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ دوپہر کے وقت جب مینیجر نے کہا کہ کمرہ نمبر 207 میں چائے پہنچا دو تو اویس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ وہ ٹرے ہاتھ میں لے کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا آہستہ آہستہ اس کمرے تک پہنچا۔ دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے وہی نرم آواز آئی، آ جاؤ اویس۔ اویس حیران ہوا، اسے اس کا نام کیسے معلوم ہے، مگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ مہمان کھڑکی کے پاس بیٹھا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اویس نے چائے میز پر رکھی تو اس شخص نے مسکرا کر کہا،
ہاں تم آج بھی ویسے ہی شرمائے ہوئے لگ رہے ہو جیسے کل رات تھے۔ اویس کے گال سرخ ہو گئے اور وہ نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ وہ شخص عائشہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، ڈرو مت، کبھی دل کی بات سن لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ اویس کی دل کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے اور باہر گرتی بارش کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے باتیں کرنے لگے۔ اویس نے پہلی بار کھل کر بتایا کہ وہ ایک چھوٹے شہر سے آیا ہے اور اس ہوٹل کی نوکری ہی اس کی پوری دنیا ہے۔ وہ شخص خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے اویس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں بہت سچائی ہے، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اس نرم لمح سے اویس کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، مگر اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور بارش کی خوشبو دونوں کے درمیان فاصلے کو مزید کم کر رہی تھی۔ اچانک اس شخص نے آہستہ سے اویس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا، کبھی کبھی انسان کو وہ احساس مل جاتا ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اویس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے نظریں نہیں ہٹائی۔ اگلی لمحے اس شخص نے بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ لمحہ اتنا خاموش اور گہرا تھا کہ اویس کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے قریب آ کر دیر تک باتیں کرتے رہے، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی شرمیلی نظریں اور کبھی نرم سا لمس۔ اویس کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے ایسی گرم جوشی پیدا ہو رہی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس شخص نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوا اور مسکرا کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنے خاص ہو۔ اویس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ مگر اسی لمحے دروازے کے باہر اچانک کسی کے قدموں کی آواز آئی اور دونوں چونک گئے۔ اویس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ اگر کسی نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو ہوٹل میں بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ مگر اصل حیرانی تو ابھی باقی تھی، کیونکہ اگلی ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر اویس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً گر ہی گیا، کیونکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس ہوٹل کا اصل مالک تھا، اور اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کمرہ نمبر 207 والا مہمان اس مالک کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ خاموشی سے مسکرا دیا، اور اویس کو اسی لمحے احساس ہوا کہ وہ جس کہانی میں داخل ہو چکا ہے اس کے راز ابھی بہت گہرے ہیں۔ اویس اور وہ پراسرار مہمان ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ہوٹل کا اصل مالک اندر آ گیا۔ اویس کی دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی، کیونکہ اگر مالک کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں موجود وہ مہمان ذرا بھی گھبرایا نہیں، بلکہ پرسکون انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مالک نے اویس کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اویس گھبرا کر بس اتنا ہی کہہ سکا کہ وہ چائے دینے آیا تھا۔ مالک نے کمرے میں ایک نظر ڈالی اور پھر اس مہمان کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے احترام سے سر ہلایا اور کہا، سر، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آ جائیں گے؟ یہ سن کر اویس مزید حیران آ گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا با اثر ہے۔ وہ مہمان ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ کبھی کبھی بغیر بتائے آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اصل ماحول دیکھا جا سکے۔ مالک چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر اویس کو اشارہ کیا کہ وہ نیچے چلا جائے۔ اویس دل میں ہزار سوال لیے کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص سے وہ کل رات اتنی قربت محسوس کر رہا تھا وہ شاید کوئی عام مہمان نہیں بلکہ اس ہوٹل سے کہیں زیادہ طاقتور شخص ہے۔ رات گہری ہونے لگی اور بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اویس ریسپشن کے پیچھے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی چہرہ آ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک لفٹ کھلی اور وہی مہمان نیچے آ گیا۔ اس نے سیدھا اویس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا تم چند منٹ کے لیے باہر چل سکتے ہو؟ اویس حیران تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل نے انکار نہیں کیا۔ دونوں ہوٹل کے پیچھے والے چھوٹے سے باغ میں آ گئے، جہاں بارش کی بوندیں درختوں کے پتوں پر گر رہی تھی اور ہلکی روشنی ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ وہ شخص اویس کے قریب کھڑا ہو گیا اور نرم آواز میں بولا کہ اسے معلوم ہے اویس پریشان ہے۔ اویس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ وہ اصل میں کون ہے؟ اس شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک کا صرف مہمان نہیں بلکہ پرانا دوست اور کاروباری ساتھی ہے۔ مگر اس نے اویس کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں یہ بھی کہا کہ آج اس نے اویس سے مل کر پہلی بار محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جو دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر اویس خاموش ہو گیا۔
کیونکہ اس کے دل میں بھی یہی احساس جاگ رہا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں دونوں کے کندھوں پر گر رہی تھی اور خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے اس شخص نے آہستہ سے اویس کے قریب ہو کر اس کے گال کو چھوا اور بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ اویس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی نے قریب ہونا کتنا پرسکون ہو سکتا ہے۔ مگر یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اچانک اویس کا فون بجنے لگا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور فون اٹھایا تو دوسری طرف ہوٹل کے مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، جو کہہ رہا تھا کہ فوراً واپس آ جاؤ، کیونکہ ہوٹل میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اویس اور وہ شخص تیزی سے اندر کی طرف بڑھے، مگر ریسپشن کے پاس پہنچ کر جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے دونوں کو حیران کر دیا۔ ہوٹل کے اندر پولیس کھڑی تھی اور مینیجر بار بار کہہ رہا تھا کہ کمرہ نمبر 207 میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اویس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کمرہ اسی پراسرار مہمان کا تھا۔ مگر اصل جھٹکا تو اس وقت لگا جب ایک پولیس افسر نے اویس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہمیں تم سے بھی کچھ سوال کرنے ہیں، اور اسی لمحے وہ مہمان خاموشی سے اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، گھبراؤ مت، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور دوستو، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا ہے، کیونکہ اگلی کیس میں اویس کو معلوم ہونے والا ہے کہ کمرہ نمبر 207 میں آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے پولیس پورے ہوٹل کو گھیر چکی ہے، اور اس راز کا تعلق شاید اویس سے بھی جڑنے والا ہے۔ کہانی جاری ہے۔ دوستو، ذرا بتائیں کیا آپ کو ہوٹل والی خوبصورت لڑکے اویس کی کہانی پسند آ رہی ہے؟ اگر آپ اگلی کیس دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں نیکسٹ پارٹ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب اس کہانی کو آگے سننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمرہ نمبر 207 کا راز جلد سامنے آئے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، کیونکہ اگلی کیس میں ایسا راز کھلنے والا ہے جو اویس کی پوری زندگی بدل دے گا۔